صلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شرح کتاب الاذان۔ اذان کا بنیادی مطلب اور لفظی مطلب اعلان کرنا اور خبر دینا، ٹو انفارم اینڈ ٹو اناؤنس، دو مطلب ہیں اس کے۔ تو اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو اذان کا مطلب نماز کی خبر دینا، نماز کی انفارمیشن دینا، نماز کے لیے انفارم کرنا، نماز کے وقت کی اطلاع کرنا یا نماز کے وقت کا اعلان کرنا۔ اعلان کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز باجماعت نماز کا تصور فریضہ دین، حکم خداوندی، سنت مؤکدہ ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، تو اس لیے اس کی خبر دینا اور اس کا اعلان کرنا اور اناؤنس کرنا ضروری ہے۔ اگر اذان ساتھ ساتھ کچھ عقائد کا اعلان بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، گویا ایک اسلامی ریاست میں اس ریاست کے اس دین کے عقائد بھی 5 وقت اناؤنس ہو جاتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، گوش گزار ہو جاتے ہیں، بار بار پکارے جانے کی وجہ سے دلوں میں راسخ ہو کر رچ بس جاتے ہیں۔ تو گویا اذان کا دوہرا مطلب ہے، 2 مقصد ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ اذان کا اعلان اس کا مقصد ہے، خبر دینا اس کا مقصد ہے، اعلان کرنا اس کا مقصد ہے، ٹو انفارم اینڈ ٹو اناؤنس، اور سیکنڈلی اس کو پکارنے کے ساتھ اسلام کے عقائد بھی دہرا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی مساجد سے مؤذنوں کی آواز سے اذان کا پکارے جانا شاعر اللہ، اسلام کے شاعر، اللہ کے شاعر اور اسلام کی پہچان کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کے اذان کے کلمات میں سے جو پہلا کلمہ اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ عقائد کے حوالے سے بات کہ اذان کن کن عقائد کو کیسے کیسے واضح کرتا ہے۔ پہلا کلمہ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی شان، بنیادی طور پر اللہ، توحید کے حوالے سے اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اس کے کمالات کی پہچان کروا رہی ہے۔ دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید میں اللہ کی عبادات اور اللہ کے اختیارات کا اعلان ہے، اس کے نرالے پن کا اعلان ہے، شرک کی نفی ہے، توحید کی سربلندی کا اعلان ہے۔ جس سرزمین پہ سے یہ 2 کلمات، ان کی فلک شگاف اذانیں پکاری جاتی ہیں، وہ اعلان ہے کہ اس سرزمین پر، اس زمین و آسمان پر اسی حاکم کی حاکمیت قائم ہے۔ تیسرا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ عقیدہ نبوت اور رسالت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے رکن کا اعلان ہے کہ ان عقیدوں کو مانو گے تو پھر اس دین کے ارکان کیا ہیں، اس سے نماز کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے بلانا اور دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ اور حی علی الصلاۃ اسلام کا ایک اور لازم عنصر دعوت اللہ کا تصور بھی تازہ اور یاد کروا دیتی ہے۔ ادعوا الی ربکم من احسن قولا ممن دعا الی اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک
یہ ہے حیا، آ جاؤ نماز کی طرف، دعوت کا عنصر، دعوت کی یاد دہانی، تبلیغ کی طرف موٹیویٹر مائل کرتی ہے. حیا علی الفلاح، جہاں یہ دعوت کی طرف، تبلیغ کی طرف، ارشاد کی طرف، یہ کلمہ پکارنے کی طرف مائل کر رہا ہے، وہاں یہ حشر نشر قیامت کے دن کی یاد دہانی کرواتا ہے، عقیدہ آخرت راسخ کرتا ہے. ایک دن ہے فلاح کا دن، آخرت کی کامیابی، آخرت کے سزا جزا، وہاں کی فلاح اور وہاں کے خسران کی یاد دہانی ہے، گویا یہ عقیدہ آخرت. تو اگر آپ اذان میں دیکھیں تو عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت، دعوت اللہ اور دین کے بنیادی رکن اسلام کی طرف نشاندہی ہے اور فلاح کے نسخے کی طرف دعوت ہے. تو گویا اذان ایک بہت پسندیدہ کلمہ، اذان دینے کا عمل ایک افضل عمل، مؤذن افضل فضیلت والا، اللہ کے ہاں ایک بڑا مقرب اور ایک پسندیدہ بندہ. انشاءاللہ اذان کی اور مؤذنوں کی فضیلتوں پہ آگے کتاب میں بات ہوتی رہے گی. لیکن ایک چھوٹا سا مباحثہ کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ڈسکشن کہ کیا مؤذن کی فضیلت یا اذان کی فضیلت زیادہ ہے یا امام اور امامت کی. تو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اگر امامت صحیح حق سے کی گئی تو امامت کی فضیلت اذان سے زیادہ ہے، لیکن اگر امام اپنا پورا حق ادا نہ کرے اور امامت صحیح طریقے اور حق سے نہ ادا کی گئی تو پھر اذان اور مؤذن کی فضیلت امام اور امامت کی فضیلت سے بڑھ جاتی ہے. باب نمبر 1 کتاب الاذان کا پہلا باب کہ اذان کا آغاز کیسے ہوا. باب بدء الاذان، اذان کے شروع ہونے کا بیان. اذان کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ نماز کی فرضیت تو مکی دور ہی میں ہو چکی تھی، لیکن مکہ کی ریاست باقاعدہ، مکہ کی سرزمین باقاعدہ ایک اسلامی ریاست نہیں تھی. اور جب ایک زمین، ایک خطہ اسلامی ریاست نہ ہو تو اس میں دین کے بہت سے احکامات نافذ نہیں ہو سکتے. اللہ کے شاعر پر عمل کرنا بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا غیر اسلامی ریاستوں میں رہتے ہوئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ نان مسلم کنٹریز میں اذان نہیں پکاری جاتی. تو نماز کی فرضیت تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن اذان کی فرضیت مکی دور میں نہیں ہوئی، کیونکہ اگر فرضیت ہو بھی جاتی تو اس دور میں تو لوگ نمازیں ہی کہیں چھپ چھپا کر پڑھتے تھے. اذان دینے کا تصور کیسے ہو سکتا تھا؟ حرم میں جاہلیت کے دور کے مطابق ابھی حج اور عمرہ رائج تھا، اس حرم میں اذان کی آواز کیسے پکاری جا سکتی تھی؟ تو گویا مکی دور میں ابھی اذان کا طریقہ نہ حکم دیا گیا تھا اور نہ ہی اس کا طریقہ رائج تھا. اس کا آغاز ہجرت کے بعد ہوا. ہجرت کے بعد پہلے سال اذان کا عمل اور اس کا آغاز ہوا. اس کا حکم کہاں موجود ہے؟ کیا قرآن میں اذان کا حکم، اس کا طریقہ، اس کے کلمات کیا قرآن میں موجود ہیں؟ ایسا نہیں ہے. قرآن میں کہیں بھی اذان دینے کا حکم موجود نہیں ہے، نہ ہی اذان کا طریقہ اور انداز سکھایا گیا، نہ ہی اس کی فضیلت، نہ ہی مؤذن کا تقرر کیا گیا ہے اور نہ ہی مؤذن کی فضیلت بتائی گئی. اور الصلاۃ کہ جب تمہیں نماز کی طرف پکارا جاتا ہے یا تم نماز کی طرف پکارتے ہو، اتخذوا احبارهم ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون، تو وہ یہود اور عیسائی اور نان مسلمز کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نماز، تمہاری اذان کو مذاق بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ لا عقل جاہل لوگ ہیں. اذا نودی للصلاۃ من اليوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے دن اذان کے لیے پکارا جاتا ہے، نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، تو بس صرف یہ دو نودیا، نادیتم للصلاۃ اور نودی للصلاۃ، بس صرف اتنا تذکرہ ہے. نماز کے لیے ندا دینے کا تذکرہ بس صرف اتنا ہی ہے جمعہ کی نماز کے لیے، اور پھر نماز کے اذان کا مذاق. اس کے علاوہ اذان کا حکم، اس کا طریقہ، اس کے احکامات، مؤذن، اس کی فضیلت کچھ قرآن میں موجود نہیں ہے. ساری کی ساری حدیث و سنت سے واضح ہوتی ہے. جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ میں مہاجرین آئے اور پہلے یہاں پہ انصار بھی موجود تھے، تو ابتدائی تقریباً ایک پہلا سال
کیونکہ مسلمانوں کی آبادی ابھی تھوڑی تھی اور یہ ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ مسجد نبوی کے ارد گرد ہی سینٹرل اور فوکلائز تھی. تو جیسے ہی نماز کی سرگرمی اور امامت کا کام شروع ہوتا تھا تو ارد گرد کے لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے اور ویسے بھی ان کو اندازہ بھی ہوتا تھا تو وقت پہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے. آہستہ آہستہ وقت کی پابندی کو انشور کرنے کے لیے نظام کے سارے سسٹم آف نماز کو ذرا زیادہ نظم و ضبط اور زیادہ ڈسپلن کرنے کے لیے اینڈ مور اوور پاپولیشن آف مسلمز جو ہے وہ مدینہ میں پھیلتی چلی جا رہی تھی. تو دور دراز کے لوگ جو مسجد نبوی کے ماحول میں نہیں تھے، ارد گرد نہیں تھے، ان کے لیے اندازے سے یا سرگرمی کو دیکھ کر پہنچنا آبویسلی مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا. تو لہٰذا انٹیمیشن، انفارمیشن، اناؤنسمنٹ اذان کی اور نماز کے وقت کی گویا ضروری ہو گئی، وقت کا تقاضا بن گئی، وقت کی ضرورت بن گئی، نظم و ضبط کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری بن گئی. اب یہ جو ضرورت محسوس ہوئی تو قرآن کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب تمہیں کسی مشور، کسی فیصلہ، کوئی معاملہ ڈیسائیڈ کرنا ہو تو کیا کیا کرو؟ آپس میں مشاورت کیا کرو. قرآن کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو ہر حکم خداوندی، ہر قرآن، ہر وحی کی آیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروایا اطیعوا اللہ. جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مشاورت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے درمیان، ہر معاملے، ہر ایشو، ہر سچویشن کے لیے مشاورت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت کی گئی کہ لوگوں کے درمیان نماز کے وقت کا اعلان، اس کی خبر دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. مشاورت ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی لایا کرتی ہے. یہ مشاورت بھی ایسی ہی بھلائی لائی. حضرت عبداللہ بن زید اس مشاورت کی رودات سناتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان کی بات تو نہیں ہے، اس وقت اذان کا تو نام موجود نہیں تھا، لیکن جب آپ نے نماز کے وقت کی خبر دینے کے حوالے سے مشاورت، یعنی طریقہ کار کیا رائج کیا جائے مشاورت کی، تو مختلف سجیشنز آئیں. کسی نے کہا کہ کچھ قوموں کے لوگ آگ جلا لیتے ہیں تو گویا نماز کے وقت سے پہلے آگ بھڑکا دی جائے، جب شعلے اٹھیں گے اور دھواں اٹھے گا تو لوگ اس کو نماز کا وقت پہچان کے، دور دراز کے لوگ دیکھ کر اس کو پہچان جائیں گے. کسی نے کہا کہ ناقوس کے ذریعے خبر دی جائے. ناقوس اہل کتاب کی عبادات کے وقت کے خبر دینے کا ایک طریقہ تھا. یہ دو لکڑیوں کی شکل کا ایک آلہ تھا جن کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جب مارا جاتا تھا، بیٹ کیا جاتا تھا تو اس کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی. یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا. پھر یہود کا طریقہ تھا کہ ایک نقارہ، ایک سینگ قسم کا نقارہ، ایک بھونپو، ایک سینگ، ایک بگل قسم کی چیز، ایک فلوٹ کے قسم کی چیز وہ بجاتے تھے. تو کچھ نے مشورہ دیا کہ وہ یہود کی طرح وہ سینگ یا وہ نقارہ جو ہے وہ بجا دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو رد کر دیا، کیونکہ اہل کتاب کی پیروی کرنا اور ان کے طریقوں کو اپنانا، لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اصول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی خبر دینے کے طریقے، جو کہ ایک نیکی کا کام تھا، اس میں بھی یہود اور نصارہ کی پیروی کو پسند نہیں کیا. کہ ہمارے دنیاوی کاموں میں، ہمارے لباس میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہوگا؟ کیا اللہ اس کو اجازت دیں گے؟ حدیث دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کی وہ گویا انہی میں سے ہے. اور یہی ہے سورہ کافرون کا مضمون بھی، لکم دینکم ولی دین. اہل کتاب، اے یہود، اے نصارہ، تمہارے لیے تمہارا ضابطہ حیات ہے اور ہمارے لیے ہمارا ضابطہ حیات ہے. ابھی یہ مشاورت ہو ہی رہی تھی کہ محفل برخاست ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ روایات میں آتے کسی ضروری کام پر جانا تھا، بہرحال محفل برخاست ہو گئی. اور ابھی مشاورت کسی حتمی رائے پر نہیں پہنچی تھی کہ محفل برخاست ہو گئی. حضرت عبداللہ بن زید سے آگے اپنی داستان سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ محفل کے برخاست ہونے پر میں بھی اپنے گھر آ گیا، اور جب میں اپنے گھر آ گیا تو میں کچھ مضطرب، کچھ پریشان سا تھا، گھبراہٹ کا شکار تھا کہ نہیں، ایک مشاورت ہو رہی تھی اور حتمی فیصلہ نہیں ہوا، حتمی رائے تک نہیں پہنچے اور ڈیسیژن نہیں ہوا، تو کیا کیا جائے. صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، ان کا اضطراب، ان کی پریشانی اور ان کی گھبراہٹ کن چیزوں پر تھی؟ اجتماعی معاملات کا جب فیصلہ نہیں ہوتا تھا یا اجتماعی معاملات کی ڈیسیژن نہیں ہوتی تھی تو یہ ان کے اضطراب کی پریشانی کی پیمانہ. آج ہم اپنے اضطراب، اپنی پریشانی اور گھبراہٹوں کے پیمانے کو ذرا پرکھیں. کیا اجتماعیت کے حوالے سے ہم مضطرب ہوتے ہیں؟ کیا اجتماعی معاملات، اجتماعی بے سکونی، اجتماعی نظم و ضبط کی کمی میں ہم اضطراب کا شکار ہیں؟ آج ہمیں حالات
سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آج کے حالات پر ہم مضطرب ہیں. آج ہمارے ملک میں یہ حالات نمونما ہیں. کیا ہم پریشان ہیں؟ کیا ہم اضطراب کا شکار ہیں؟ کیا صرف اضطراب ہمارے اپنے بزنسز کی وجہ سے تو نہیں؟ کیا اضطراب اپنے ملک کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہے؟ اللہ ہمیں اپنے اضطراب اور اپنی گھبراہٹ کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں آ کے اپنی چارپائی پر کچھ لیٹا، اپنے بستر پر نیم دراز ہوا کہ مجھے کچھ ہلکی سی بے ہوشی کی کیفیت، یعنی جیسے وہیں پر اونگ کی کیفیت آ گئی. میں نے بے ہوشی کا لفظ غلط استعمال کیا، اونگ کی کیفیت آ گئی اور میں لیٹا جیسے اونگ سا گیا. اور کہتے ہیں کہ اونگ کی کیفیت میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ میں ایک سینگ، ایک نرسنگا، ایک بھونپو سا، ایک بگل سا لے کے اپنے ہاتھ میں بازار میں چلا جا رہا ہوں کہ یہاں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھے روک کر پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کیا کام ہے، کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ تو میں بتاتا ہوں کہ میں مسجد میں نماز کے وقت کے لیے یہ سینگ، یہ بگل بجا کے نماز کے وقت کے لیے اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دوں. تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے، جس نے روکا تھا اور میرے جانے کی وجہ اور مقصد دریافت کیا تھا، اس نے مجھے کہا کیا اس سینگ اور اس بگل کی بجائے میں تمہیں کچھ اور بہتر طریقہ اور کچھ اور بہتر کلمات نہ بتا دوں؟ اور اس پر حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اس شخص نے خواب میں مجھے کچھ کلمات بتا دیے. اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جاگ آ گئی. جس مقصد کے لیے اونگ آئی تھی وہ تو یہی خواب تھا نا، یہ کلمات بتائے جانے تھے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ ساری خواب کا رودات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. کہتے ہیں کہ میری یہ رودات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے. آپ نے فرمایا کہ بلال اٹھو، انتخاب ہو گیا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا سادگی ہے، کیا عدل ہے، کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے، کیا مساوات ہے. ایک حبشی سیاہ فام گھنگریالے بالوں والا، موٹے موٹے ہونٹ والا، بالکل سیاہ فام ایک غلام منتخب کر دیا جاتا ہے. ایک سے ایک عدد مالدار صحابہ کرام، لیکن جس کی آواز بہترین ہے، جس کی آواز بلند ہے، اس کو منتخب کیا گیا. میرٹ پر انتخاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی سیرت کے واقعے کے اندر ایک اصول نہیں، بہت سے اصول موجود ہوتے ہیں. ڈوب کے اصولوں کو، غرق ہو کے اصولوں کو واپس اپنے لیے نکالا کریں. کتنا عدل، کتنا مساوات، کتنی ایکوالٹی اور کتنی سادگی، اور میرٹ کا پیمانہ کتنا درست ہے. جس معاشرے کے اندر میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا اور عدل اور انصاف اور مساوات جس معاشرے کے اندر رائج ہوگا، اس معاشرے کے اندر امن ضرور آئے گا. اللہ ہمیں سنت کے یہ نمونے اپنے گھریلو سطح سے لے کے اپنے معاشرتی اور اپنے عدلی اور قومی سطح تک نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو، کیونکہ ان کی آواز قدر باقی صحابہ اکرام سے زیادہ بلند تھی، اس زمانے میں مائک سسٹمز اور لاؤڈ سپیکرز اور ساؤنڈ سسٹمز تو تھے نہیں، تو لہٰذا آپ کی نگاہ انتخاب ایسے صحابی پر پڑی جن کی آواز بہت اونچی اور بہت بلند تھی. بہرحال آپ نے فرمایا کہ بلال تم اٹھو، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن زید کو یہ انسٹرکٹ کیا کہ عبداللہ، آپ نے جو الفاظ پڑھے اور جو کلمات سنے تھے اپنے خواب میں آپ وہ پڑھتے چلے جائیں اور ڈکٹیٹ کرواتے چلے جائیں. اور حضرت بلال کو کہا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے اذان دیتے چلے جائیں. گویا حضرت عبداللہ بن زید پڑھاتے جا رہے تھے، بتاتے جا رہے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت بلال کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اذان کے وہ بتائے جانے والے کلمات دہراتے چلے جا رہے تھے. کوئی اذان کھڑے ہو کر دینا ابتدا دن سے حضرت بلال کے طریقے سے ثابت بھی ہے. اس پر آگے بھی بات ہوگی. بہرحال ادھر راوی کہتے ہیں کہ ادھر حضرت بلال کی آواز، اذان کی آواز، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح طریقہ رائج ہو چکا ہے. یہ پہلی اذان ہے جو مسجد نبوی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پکاری گئی تھی بلال حبشی کی آواز سے. اور پھر ادھر مؤذن راوی کہتے ہیں کہ ادھر یہ اذان پکاری جا رہی تھی، تو ادھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی اپنی چادر سمیٹتے سمیٹتے جلدی جلدی لپکتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑے آ رہے تھے. اور اذان کی تکمیل، کیونکہ اذان کے دوران بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے، جب اذان کے کلمات پورے ہوئے تو انہوں نے بڑی ادب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب تو مجھے بھی دکھایا گیا ہے، یعنی یہی خواب مجھے بھی دکھایا گیا، یہی کلمات. گویا ریکنفرم ہو گیا. ایک صحابی کو نہیں، دو صحابہ اکرام کو دکھایا گیا. صحابہ اکرام کی فضیلت، حضرت عبداللہ بن زید کی فضیلت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور پھر صحابہ اکرام کے درمیان دوڑ، فاستبقوا الخیرات. حضرت عمر کا طریقہ کہ کیسے صحابہ اکرام کے ساتھ
ایک مقابلہ، ایک دوڑ ان کی زندگی میں رائج ہے. اچھا، اس سے ایک حوالہ ثابت ہو رہا ہے جو بسا اوقات کچھ لوگوں کے نزدیک شاید بدگمانی کا ذریعہ بنے، تو اس کو اسی وقت کلیئر کرنا ضروری ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سننے کے بعد ایک غلط تاثر پیدا ہونے کا امکان ہے کہ شاید اذان کا جاری کرنا اور اذان کا طریقہ رائج کرنا شاید صحابہ اکرام کے خواب اور ان کو خواب میں وحی دیے جانے کی بنیاد پر تھا. اور اس سے شاید کہیں یہ جواز، اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کہیں یہ جواز نہ نکل آئے کہ امت کے رسول کے خواب یا رسول کی وحی کے علاوہ بھی کسی اور پر وحی یا خواب کے ذریعے شریعت کے احکامات اور طریقوں کو رائج کیا جا سکتا ہے. کیا ایسا تھا کہ صرف حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کے خواب کی بنیاد پر اذان کے کلمات کو شروع اور رائج کیا گیا؟ ایسا تھا، ظاہرتاً تو ایسا ہوا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اسی حوالے کی حدیث کے، اسی لیے میں کہا کرتی ہوں کہ حدیث کا شان نزول جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسی شان نزول سے ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہی خواب تم سے پہلے مجھے دکھایا جا چکا تھا. گویا یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ وہی صرف رسول ہی پر، نبی اور رسول ہی پر بھیجی جانے والی وہی دین کے احکامات اور شریعت کے طریقوں کو رائج کرنے کا ذریعہ بنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی آپ کے علاوہ وحی کے احکامات اور کسی سے اخذ نہیں کیے گئے. یہ عزت دینے کے لیے، ایک کرم دینے کے لیے، ایک شرف اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کو یہ خواب دکھایا گیا اور ان کی زبان سے یہ چیز رائج کروا دی گئی. لیکن ان دونوں صحابہ اکرام سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا کر ان کو وحی کے ذریعے اس اذان کا طریقہ، اس کے کلمات وضع کر دیے جا چکے تھے. بالکل وہی طریقہ نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آتا نا کہ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا اس کو بھلائی کرنے والے جتنا ہی حق ملے گا، اجر ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس کو برائی کرنے والے جتنا ہی گناہ ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا تھا، کوئی سائل آتا تھا اور آپ اس کو کچھ دینے کا ارادہ فرماتے تھے، جو آپ کی سنت تھی نا کہ آپ سائل کو کبھی خالی ہاتھ تو لوٹاتے ہی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عیدگاہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے نا، ان سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سفارش کرو اور اجر پاؤ. تو بس اسی کی طرح کا ایک ملتا جلتا طریقہ ہے. وحی کے ذریعے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت، یہ عمل، یہ کلمات بتا دیے گئے تھے اور حتمی اسی کے حوالے سے تھے. اگر آپ کو خواب نہ آئی ہوتی تو صحابہ اکرام کے وحی اور ان کی خواب کی بنیاد کے اوپر شریعت کا طریقہ رائج نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا گیا حیات طیبہ میں اور نہ اب کیا جا سکتا ہے. اور اب ایک تو اس حوالے سے بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. آج اسی واقعے کو جواز بنا کر کچھ لوگ اپنے خوابوں کو وحی کا ایک ذریعہ سمجھ کے شریعت کے احکامات کو بدلنے کی جسارت اور جرت کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اس حوالے سے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے اور اس کا پورا تاریخی پس منظر آپ کے علم میں ہونا چاہیے تاکہ ہم ان جرت کرنے اور جسارت کرنے والوں کی نفی کرنے کے قابل ہو سکیں. اور ویسے بھی دوسری توجہ کیا ہوگی؟ خاتم النبیین، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور کوئی بھی وحی، کوئی بھی خواب کسی نیکوکار سے نیکوکار، کسی اولیاء اللہ سے بزرگ، کسی عبادت گزار سے عبادت گزار، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے مفتی فقیہ کو کوئی خواب اگر آیا یا دکھایا جائے یا دل میں کوئی چیز وحی کی جائے، اسے شریعت کے احکامات کی نفی، تبدیلی، تغیر، حلت، حرمت بدل نہیں سکتی. یہ حیات طیبہ میں بھی نہیں ہوا اور ختم نبوت کے بعد عین ناممکن ہے. اور جو اس شخص کا دعویٰ، اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیا؟ عقیدہ ختم نبوت کی نفی کر رہا ہے. تو گویا یہ اذان کا کلمہ اس طریقے سے رائج ہوا. اب اس کو پڑھ لیجئے، یہ واقعہ اب آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا. باب نمبر 1، اذان کی ابتدا.
حدیث نمبر 370 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ کر کے ان کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، یعنی پہلے تو اندازے سے جمع ہو جاتے تھے کیونکہ باقاعدہ اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس کے متعلق مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس ایک گھنٹا بنا لیا جائے۔ ناقوس میں نے آپ کو بتایا کیا، دو لکڑیاں جو ایک دوسرے کے اوپر ماری جاتی تھی، ایک آلہ سا تھا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کے سینگ یعنی بگل کی طرح کا نرسنگا بنا لو، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک آدمی کو کیوں نہیں مقرر کرتے جو نماز کے لیے اذان دیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو۔ یہاں پر ابن عمر اپنے والد حضرت عمر کا حوالہ دے رہے ہیں اور میں نے حضرت عبداللہ بن زید کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ گویا ہجرت کے آغاز میں شروع ہی میں یہ اذان کا طریقہ جو ہے وہ رائج ہو گیا۔ اس میں کچھ اور معاملات دیکھ لیجئے، کیا اذان دینی واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ اذان کے معاملے میں احکامات کیا ہوں گے؟ کیا واجب ہے، سنت اور سنت موقدہ ہے یا محض مستحب ہے، استحباب کا معاملہ ہے؟ امام مالک کے نزدیک اذان دینی واجب ہے اور یہ فرض کفایہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر بستی میں سے کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیتے ہیں تو وہ ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے کبھی نہیں چھوڑنے دی، تو بہر کیف اس کا سنت موقدہ ہونا تو بہر کیف ثابت ہے۔ اس کے واجب ہونے میں رائے میں البتہ اختلاف ہے۔ سنت موقدہ تو بہر کیف ہے، ہر سنت موقدہ مستحب ضرور ہوتی ہے، یہ سنت موقدہ بھی ہے، یہ مستحب بھی ہے، استحباب کا معاملہ بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن اس کے واجب ہونے میں اختلاف رائے ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کبھی خود اذان دی؟ اس میں اختلاف رائے موجود ہے۔ پھر ایک اور بات جاننی ضروری ہے، کیا اذان کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے یا بیٹھ کر دی جا سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیام ضروری ہے۔ حنفی رائے میں اذان ہمیشہ کھڑے ہی ہو کر دی جائے گی، لیکن کچھ کی آراء میں بیٹھ کر دینا جائز ہے۔ بہر کیف کھڑے ہو کر دینا زیادہ بہتر طریقہ ضرور ہوگا۔ باب نمبر 2، اذان میں دوہرے کلمات کا پکارنا۔ حدیث نمبر 371 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں جفت کلمات کہیں اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ دیگر کلمات تاک کہیں۔ جفت اور تاک کا تصور ایون اور آڈ نمبرز، ایون اور آڈ نمبرز دو پر جو عدد جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ ایون نمبرز ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ آڈ نمبرز ہیں۔ تو گویا جفت اور تاک۔ اذان کے کلمات کتنے ہیں، کیسے پکارے جائیں گے، کیسے دہرائے جائیں گے؟ اذان کے نیکٹ کلمات آڈ ہیں۔ اذان دو قسموں کی ہے، اکہری اذان، یہ جو ہم نارمل روٹین میں سنتے ہیں، اکہری اذان، سنگل اکہری اذان۔ اس میں اول 4 تکبیریں ہیں، آخر میں بھی 4 تکبیر ہیں، باقی کلمات 2 دفعہ ہیں اور آخری کلمہ 1 دفعہ ہے۔ کیونکہ یہ آخری کلمہ 1 دفعہ ہے اس لیے کل کلمات آڈ یعنی 19 بن جاتے ہیں۔ تو اکہری اذان کا طریقہ اول آخر تکبیر 4 دفعہ، باقی 2 کلمات 2 دفعہ اور آخری کلمہ 1 دفعہ۔ یہ طریقہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اکابر صحابہ، اکابر تابعین اور تبع تابعین کا ہے، اور یہی طریقہ ہے جو آج ہمارے ہاں بھی اذان کا طریقہ رائج ہے۔ امام مالک کے نزدیک اول تکبیریں 2 ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اول تکبیریں 4 ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے باقی ائمہ سے مختلف اس حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقامت میں بھی اول تکبیریں 4 ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اذان میں تو اول تکبیریں 4 دفعہ ہیں، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک اقامت میں اول تکبیریں 4 نہیں 2 ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے ہے
کہ اذان اور اقامت دونوں میں اول تکبیر 4 دفعہ ہے۔ یہ تکبیریں کیسے پکاری جاتی ہیں؟ اذان کی 4 تکبیریں 2 دم یعنی 2 سانس میں پکاری جاتی ہیں، اور اقامت کی 2 تکبیریں 1 دم میں پکاری جائیں گی۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا۔ الحمدللہ پورا ہوا۔ انجینئر بننا میرا شوق تھا۔ الحمدللہ میں کامیاب ہوئی۔ ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے۔ Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب، شاندار لائبریری، آرام دہ کیفیٹیریا، ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں۔ ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے، بی کام، بی ایس سی، بی اے۔ نساء گرلز کالجز ایڈجسنٹ ہیرا سی این جی، جی ٹی روڈ کھاریاں۔ فون 053-7611-897 up to 99۔ اسپیشل ٹی وی کو اللہ کی ذات کامیابی سے ہمکنار کرے۔ میں تو نادان ہی تھا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ ہاں بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا۔ یہ شفقت چیمے کو جو کچھ بھی ملا یہ حضور کی غلامی میں ملا۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا شفقت چیمہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہی کہنا چاہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ سوچ اذان میں ترجیح، کیونکہ اذان کے کلمات ہی کی بات ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے میں مختلف فقہی معاملات آپ کو بتاتی جاؤں۔ اذان میں ترجیح کا طریقہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترجیح کا طریقہ موجود ہے۔ یہ ترجیح کا طریقہ کیا ہے؟ ان تینوں ائمہ کے نزدیک پہلی 2 شہادتین ہلکی آواز میں اور پھر بعد والی بلند آواز میں ہے۔ پہلی شہادتین میں سے پہلی ہلکی آواز میں اور بعد والی اونچی آواز میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترجیح کا طریقہ جائز نہیں ہے۔ دوہری اذان کیا ہے؟ یہ تھی اکہری اذان، میں پھر دہرا دوں۔ اکہری اذان میں اول آخر تکبیر 4 دفعہ، باقی کلمات 2 دفعہ اور آخری کلمہ 1 دفعہ، گویا آڈ کلمات رہیں گے۔ دوہری اذان میں سارے کلمات 4 دفعہ پکارے جاتے ہیں، یعنی تکبیروں کے ساتھ باقی کے کلمات جو ہیں ان کو بھی 4 دفعہ پکارا جاتا ہے۔
صرف آخری کلمہ ایک دفعہ پکارا جاتا ہے. یہ اذان دوہری اذان ہے، لیکن اس میں بھی تعداد کلمات کی اور ہی رہے گی. دوہری اذان کا حوالہ اور جواز کہاں سے ملتا ہے، اور یہ نمونہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ابو محذورہ. حضرت ابو محذورہ اس دوہری اذان کا آغاز کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے. 8 ہجری فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور بنو حوازن کے اس فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا پڑاؤ. اذان کا وقت آتا ہے، 8 ہجری ہے، غزوہ حنین کے بعد لشکر کا پڑاؤ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اٹھ کر اذان دینے کا حکم دیا. گویا جنگ میں، سفر میں، حضر میں، خوف میں، ہر جگہ اذان پکاری جاتی ہے. آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا. حضرت بلال نے نماز کے وقت پر آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اذان پکارنی شروع کی. اور اس وقت کیا ہوا، جہاں پہ آپ کا پڑاؤ تھا وہاں پر قریب ہی سے مشرکین کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹین ایجر لڑکے گزر رہے تھے. مشرکین کے کچھ چھوٹے چھوٹے لڑکے، ٹین ایجرز، کچھ بالغ کچھ نابالغ لیکن نوجوان لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے. ایک گروہ سا وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے جب مسلمانوں کی اذان سنی تو نعوذ باللہ گستاخی کے طریقے میں اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی نقل اتارنے لگے. حضرت بلال جو کلمہ پکارتے تھے تو وہ کلمے کو ذرا ایک بگڑی ہوئی آواز میں نعوذ باللہ گستاخی کے لیے، احانت کے لیے ان کلمات کو دہراتے جا رہے تھے مذاق اڑانے کی نیت سے. اذان کے دوران خلل انداز ہونا سنت کے طریقے کے برخلاف ہے. آپ نے اذان کی تکمیل کا انتظار کیا. جب حضرت بلال کی اذان مکمل ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ ان لڑکوں کو پکڑ کے حاضر کیا جائے. ظاہر مسلمانوں کے لشکر کے بالکل ہی قریب تھے. صحابہ کرام گئے اور اس لڑکوں کا گروپ جو تھا، مشرکین کے وہ لڑکے جو تھے، نوجوانوں کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا. حضرت ابو محذورہ بھی انہی میں موجود ہیں. اس کے آگے وہ اپنی رودات خود سناتے ہیں. حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ہم گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باوقار شخصیت، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو بڑی باروب اور بڑی وقار شخصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا سردار کون ہے، یعنی گینگ لیڈر کون ہے. سب سے نہیں پوچھا جائے گا. یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا، قیامت میں سب سے پہلے محاسبہ کس کا ہوگا؟ سرداران کا، رہنماؤں کا. اور پھر جہاں سردار جائیں گے وہیں ان کے پیروکاروں کا بھی انجام اور ٹھکانہ ہو جائے گا. ہم دیکھیں ہم کن کی رہنمائی، کن کو کاپی کر رہے ہیں، کن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کن کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ سب قیامت کے دن ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر کا پوچھا تو حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میں گینگ لیڈر تھا. کہتے ہیں سب ساتھیوں نے میری طرف نگاہ دوڑائی، چپ رہے، نام نہیں بتایا لیکن سب نے میری طرف دیکھا. گویا ایک کنسنسس آف اوپینین سے میری سرداری ثابت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو چھوڑ دو، اس کو میرے سامنے لے آؤ. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ شدید خوف اور شدید ڈر، ظاہر سپہ سالار اعظم کے سامنے جس کی اذان کی میں نے گستاخی کرنے کا امر اور فتنہ میں نے لانچ کیا تھا، اب مجھے سپہ سالار اعظم کے سامنے، اور وہ جاہلوں کا دور، ارے وہ بیٹیوں کو ذبح کرنے والے، وہ بھائیوں کا خون کرنے والے، اس دور میں ایک سپہ سالار اعظم کے سامنے ایک جوان لڑکے کو جس نے احانت کی تھی، اس کے شاعر کی، اس کو پیش کیا جائے تو کیا امید تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہیں تھے نا، اصل میں وہ تو نام کے طریقے سے واقف تھے. کہتے ہیں کہ جب مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو شدید خوف تھا اور بہت زیادہ ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا وہی کہو جو کہہ رہے تھے. اب آرڈر بھی آ گیا. پہلے ہی ڈر اتنا شدید تھا کہ اب تو مارا جاؤں گا، اب تو نہیں چھوڑا جاؤں گا، اب تو ٹھکانے پہنچا دیا جاؤں گا، کچھ نہیں تو ظلم زیادتی تو بہت ہی ہوگی، خوب میری خبر گیری لی جائے گی. اوپر سے اب حکم بھی آ گیا. اور کہتے ہیں کہ میں کیسے دوہراتا، میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ کلمات سنے تھے. آپ سنیں نا کہ آپ ایک بات سنتے ہیں اور اس کو پیچھے پڑھ کیا دہرایا جاتا ہے؟ نہیں نا، پہلی دفعہ سننے پر تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. کہتے ہیں کہ اب حکم بھی آ گیا سپہ سالار اعظم کی طرف سے اور مجھے کچھ یاد نہیں تھا. ویسے بھی خوف میں جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، بھائی اور انٹرویو دینے جاتے ہیں، اچھی بلی چیزیں یاد ہوتی ہیں وہی بھول جاتی ہیں. یہ تو انہوں نے سنی ایک دفعہ تھی. کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا. اب تو موت یقینی تھی، اب کہتے ہیں خوف اور ہیبت اس قدر اور اتنا زیادہ مجھے ڈر تھا کہ یکایک میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ قریب ہوئے اور بڑی نرمی سے بڑی سہولت سے میرے ساتھ مخاطب ہو کر مجھے فرماتے ہیں
میں پڑھتا جاتا ہوں میرے پیچھے دہراتے جاؤ. سبحان اللہ. خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل سے گھر کرنے والا. کون کہتا ہے اسلام ٹیررزم کا دین ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا تھا؟ ارے یہ تو درگزر تھی, یہ تو درگزر کے نمونے یہ تھے, اخلاق حسنہ کے نمونے تھے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات تھیں. اللہ ہمیں اس طرح دعوت دینے کا طریقہ سکھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے, بڑے نرمی کے طریقے میں کہا کہ میں دہراتا جاتا ہوں. ظاہر ہے اٹ واز ہیومنلی امپاسبل. آپ نے کبھی دشمنوں سے بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جس پر وہ قادر نہیں تھے. کتنی نرمی ہے نا دین میں. اور ہم دینداروں سے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھتا جاتا ہوں اور جس کے معلم ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, اور جس کو قرب ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کلمات ہوں آذان کے جس میں عقیدے کا تصور ہو, مجھے بتائیں کہ ایمان سے محروم رہنا تھا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات بولتے جا رہے تھے, میں پیچھے دہراتا جا رہا تھا. واہ واہ, کیسی شاگردی. جس کو مل جائے وہ ایمان سے محروم رہ سکتا تھا. ایسا معلم جس کا معلم بن جائے وہ ایمان سے محروم رہ سکتا تھا. اور پھر حکمت سے طریقہ دعوت کا دیکھیں کہ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادتین کے کلمات پر پہنچے تو آپ نے دانستہ, کیونکہ تکبیر تو پہلے ہی 4 دفعہ تھی نا, آپ جب شہادت کے کلمات پر پہنچے تو آپ نے دانستہ ان کلمات کو 4 دفعہ دہرایا. یہ ہے حکمت سے دعوت دینا. اور کیوں دہرایا تھا؟ تاکہ وہ عقیدے راسخ ہو جائیں. بار بار ریپیٹیشن. تعلیم میں ریپیٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے ان کلمات کو اچھی طرح سے 4 دفعہ, 2 کی بجائے 4 دفعہ, ہماری اذان میں 2 دفعہ ہیں, آپ نے 4 دفعہ دہرایا. کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایمان اور عقیدہ میرے دل میں, میرے سینے میں داخل ہوتا جا رہا ہے. ویسے بھی جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو طالب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا, اس کے لیے کہ اللہ نے سینہ تنگ کر دینا تھا. کہتے ہیں کہ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایمان اور وہ کلمات میرے دل میں داخل ہی نہیں, صرف وہ کلمے میرے کان میں اور میرے ذہن میں داخل نہیں ہو رہے تھے, وہ ایمان میرے دل میں داخل ہو رہا تھا. کھلے کان سے جب کوئی بات سنے, ویسے بھی بتائیں نا دل کی کھڑکیاں کیا ہیں؟ آنکھ اور کان. آنکھیں دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور آپ کی باروب شخصیت, اور کان سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے کلمات کی تعلیم اور تدریس. دونوں کھڑکیاں کھلی ہیں, سینہ اللہ نے کھول دیا, ایمان داخل ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ جب اذان کے کلمات تکمیل تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور قریب ہوئے اور اپنا دست مبارک میرے ماتھے پر رکھا, اور پھر ماتھے سے نیچے لاتے لاتے میرے چہرے, میری گردن اور پھر میرے سینے تک پہنچا. دست مبارک کا لمس چھو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر ہلکا سا دباؤ بھی دیا. اللہ بھی کھول رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سینے پر وہ بھینچ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پہلی وحی تھی تو کیا کہا گیا تھا؟ اقرا اقرا اقرا, بھینچا تھا نا حضرت جبریل امین نے. اب کہتے ہیں کہ میرے سینے پر ذرا دباؤ دیا, مجھے یوں لگا کہ سینے کے اندر اسلام داخل ہو گیا. کتنی نرمی ہے, کتنی حکمت ہے, کتنی محبت ہے, کتنا درگزر ہے, کتنی شفقت ہے, کتنا حسن سلوک ہے. یہ سب ہیں دعوت کے بہترین سنہرے نمونے. اللہ یہ سبھی اپنانے کی توفیق عطا فرما. بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی سے ایک چھوٹی سی تھیلی, اس وقت نہیں پتا تھا لیکن حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں جس میں بعد میں مجھے پتا چلا چند چاندی کے سکے تھے, وہ خاموشی سے میرے ہاتھ میں تھما دی. یہ احسان, حق نہیں تھا, حق سے زیادہ دیا جا رہا ہے. دین کیسے پھیلا تھا؟ احسان سے. دعوت میں کیا بننا ہے؟ محسن بننا ہے. مت شکوہ کیا کریں لوگوں کا کہ لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں, دعوت دیتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں. پہلے ہم بھی تو محسن بنے, ہمارے اخلاق کے اندر بھی تو احسان آئے, ہمارے رویوں کے اندر بھی تو حسن آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے سب کو دکھایا نہیں. یہ ہے دینے کا طریقہ, عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. آپ نے بڑی حکمت سے محبت سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پوشیدہ طور پر ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں چند چاندی کے سکے تھے وہ تھما دی. اب تحفہ بھی دے رہے ہیں, ریوارڈ بھی دے رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے. اب یقین آیا دین کیسے پھیلا تھا؟ بزور شمشیر نہیں, حسن اخلاق سے, احسان سے. اللہ ہمیں محسن بنا دے.
اللہ حسن اخلاق سے متصف فرما دے. اللہ ہماری عبادات میں بھی حسن عطا فرما دے. اور پھر حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے یہ نقل جو کی تھی وہ اصل بن گئی. حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیجیے. حرم کے باہر ذرا دور ہی مکہ کے مضافات میں ایک مسجد تھی. حضرت ابو معذورہ کو مکہ کی اس مسجد کا مؤذن بنا دیا گیا اور اپنے زندگی کے آخری لمحات تک حضرت ابو معذورہ اس مکہ کی مسجد کے مؤذن بھی رہے, وہاں اذان پکارتے بھی رہے. اور اذان کون سی پکارتے تھے؟ دوہری اذان پکارتے تھے. دوہری اذان پکارتے تھے وہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو معذورہ نے ابتدائی اسلام میں سنے تھے. سب سے پہلے جو کلمات سنے تھے ان کو 4 دفعہ سنا تھا تو اذان میں 4 ہی دفعہ پکارتے تھے. اور جب کچھ وہ لوگ جنہوں نے اذان کو اکیہری سنا ہوتا تھا, جب اس کو حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے دوہری اذان سننے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ سوال کرتے تھے کہ ہم نے تو ایسی اذان نہیں سنی, آپ ایسی اذان کیوں پکارتے ہیں؟ حضرت ابو معذورہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس دوہری اذان سے شدید محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میری قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھی. اللہ ہمیں اس قرآن سے شدید محبت عطا فرماتے جو ہمارے ہدایت طرف قرآن اسلام کی طرف ہدایت دین اسلام کے داخلے کا ذریعہ بنی. اللہ قرآن سے شدید محبت, شدید شغف اور اللہ اس حدیث سے شدید محبت عطا فرماتے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنی. اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت, انس, شدید ان کے ساتھ عزت ادب احترام کا طریقہ ہمیں عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.